ایران اور عراق زائرین کے روڈ کے راستے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے. جہاز سے جائیے، ظاہر ہے جہاز سے جانے والے کم ہوں گے. پھر اس کے پورے رول اینڈ ریگولیشنز ہیں. ویزا ہوگا، پاسپورٹ ہوگا، مشین ریڈیبل پاسپورٹس ہیں، چیک ہوگا، وہ آدمی ایئرپورٹ میں داخل ہوگا، پورا کیمرے میں آئے گا، ایک ایک چیز اور تمام کاغذات اور مکمل جانچ پڑتال کے بعد جائے گا، اور آوک جاوک ٹکٹ لے کے جائے گا، ریٹرن ٹکٹ، اور پھر اسے آنا بھی ہوگا. بسوں کے ذریعے بھر بھر کے بہت بڑی تعداد بھیجی جا رہی تھی. سینیٹر عطاء الرحمان نے ایک دفعہ بتایا، پھر وفاقی وزیر مذہبی امور نے بتایا. ویسا سوچ میں بھی رہا تھا کہ وفاقی وزیر مذہبی امور نے ایسا بیان کیوں دیا. وہ پھر اندازہ ہوا کہ جب ایک پالیسی بنانی جاتی ہے تو اس سے پہلے رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے، تو انہوں نے وہ خبر بریک کر دی تھی. بٹ دیٹ واز ناٹ اے ہڈن کائنڈ آف نیوز. یہ ہر ایک کو پتا تھا. اس پر بہت سارے ویلاگ بن چکے ہیں سوشل میڈیا پر، صحافیوں نے اس پر لمبے چوڑے ویلاگ کیے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تعداد 40,000 سے 60,000 کے درمیان ہے. اس میں بہت سارے لوگ تو شام میں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہوئے مارے گئے، بہت سارے عراق میں مارے گئے. اور جب ایران شام سے بھاگا تو اس نے اتنا بھی تکلف نہیں کیا کہ زینبیون اور فاطمیون کے نام پر پاکستان افغانستان سے جو ریکروٹ کیے گئے اور اس کے علاوہ لبنان سے الحشد الشعبی کے لیے یا حزب اللہ کے جو لڑاکے آئے تھے وہ انہیں سمیٹ لیتا، نکال لیتا. الجولانی دمشق کو انہوں نے فتح کیا، شام کے بیٹے اپنی زمین کے وارث بنے، اور باہر کے قابض اور بھگوڑے اس تیزی سے بھاگے. اینڈ there was an ultimatum of 24 hours I think. تو 24 گھنٹے کم تھے اپنی جان بچا کر نکلنے، کوئی کم تھے. کجا یہ کہ وہ اپنے گماشتے وہاں سے سمیٹتے، تیزی میں بھاگے. وہ لڑکے بیچارے مارے گئے جن کو کہا تھا کہ بی بی زینب کے روضے کی حفاظت اس کے لیے ہم تمہیں لے کر جا رہے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہا جاتا ہے کہ وہاں دمشق میں ہے، اور اس مزار کو الحمدللہ کبھی کوئی خطرہ نہیں رہا، وہ اب بھی محفوظ ہے. اور ایران وہاں سے بھاگا، وہ لڑکے وہاں رہ گئے. پھر بعد میں مختلف طریقوں سے ان کو داخل کیا گیا، اور وہ تمام ویلاگ یہ کہتے ہیں، تمام رپورٹس یہ کہتی ہیں، اور یہ بات خود ہمارے اداروں کو معلوم ہے کہ زیارات کے نام پر وہاں لے جائے گئے. یا تو ایران میں ٹریننگ دی گئی، یا شام کے ایمرجنسی ٹریننگ سینٹرز میں ٹریننگ دی گئی، اور عراق میں. اور بعض جو ہلکی پھلکی ٹریننگ پہلے ہی رکھتے تھے انہیں لائیو میدان جنگ میں اتارا، وہ تو گوریلا کمانڈو ہیں. پاکستان میں بعض ویلفیئر کے نام پر چلنے والی NGOs، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو وہاں مارے جائیں ان کا پورا ڈیٹا ان کے پاس منتھلی بیسس پر فنڈنگ کرتے ہیں یہ گھروں کو. اب کراچی میں روڈ بلاک کر کے تنظیمیں مظاہرہ کر رہی ہیں، ٹریفک روک رہی ہیں، قناتیں اور تمبو لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں عورتیں اور بچے بٹھائے ہوئے ہیں، اور JDC کی گاڑیاں ان کو پیک کھانے پہنچاتی تھی. یہ سب نے دیکھا ہے. یہ ملک کے مفاد میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ روڈ بند کر کے بیٹھے ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے مسلمان ان کو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں جو منکرین زکوٰۃ ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو بتانے کے لیے آپ کو ایک مولوی صاحب کی ضرورت ہو. You know very well if you don't want to pay zakah from your account you have to have a kind of form from the bank, اور آپ ان کو وہ لکھ کر دے دیں گے میرا فلاں مذہب ہے فلاں، تو وہ آپ کی زکوٰۃ نہیں کاٹیں گے. وہ کہتے ہیں ہمارے زکوٰۃ ہوتی نہیں. یہ ہے وہ سارا کا سارا
پس منظر اور پیش منظر جس میں جب حکومت پاکستان کے سامنے آیا کہ زیارات کے نام پہ جاتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں اور کچھ کو ایران میں باقاعدہ رہائش دی جاتی ہے، کچھ وہاں شادی کر لیتے ہیں اور جو واپس آتے ہیں وہ بھی بڑی عجیب کہانی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ واپس آتے ہیں اور قومی دھارے میں دوبارہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ قاتل ہیں، انہوں نے قتل و غارت کی ہے، یہ لائیو میدان جنگ میں لڑے ہیں، تو یہ جو خفیہ قاتلوں کے سیل ہوتے ہیں اس کے خفیہ ٹارگٹ کلرز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پرائے تو پرائے اپنوں کو مار دیتے ہیں۔ انچولی کا ایک واقعہ ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں، اب چونکہ وہ ویزا تو ایکسپائر ہو چکا ہے اور بہت سارے اللہ جانے کیسے کیسے نکل جاتے ہیں ایران میں داخلے کے، ان کو اہلاً و سہلاً ہوتا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، وہیں میرا خیال ہے اسٹیمپ کرتے ہیں، اندر داخل کر دیتے ہیں، یہ شاید پتہ نہیں اسٹیمپ بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ تو واپسی میں اب اپنے اداروں اپنے بارڈر کو کیسے فیس کریں گے؟ وہ چور راستوں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اب آپ کے ہاں وہ غائب ہے، آپ کے ہاں وہ لاپتہ ہے۔ وزیر مذہبی امور نے اگلے دن پھر بڑا خوبصورت، قربان جائیں اس معصومیت کے، وفاقی وزیر کہتا ہے جی لاپتہ ہے، پتہ نہیں کہاں لاپتہ ہوئے۔ پھر اگلے دن کہا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک سے باہر لاپتہ ہیں۔ تو یہ ہے وہ اگلی کہانی، وہ واپس آ جاتے ہیں، قومی دھارے میں شامل نہیں ہوتے۔ آپ کے حساب سے وہ جا چکا ہے، آپ کے حساب سے وہ واپس، آپ کے کاغذوں میں وہ نکلا ہے، آپ کے کاغذوں میں اس کی انٹری نہیں ہوئی۔ یہ آدمی کتنا خطرناک ہے جو آپ کے کاغذوں میں ملک سے باہر ہے لیکن وہ ملک کے اندر موجود ہے اور جنگ کر کے آیا، ٹریننگ کر کے آیا، لڑ کے آیا۔ یعنی ایک مردہ قبر سے اٹھے، جس کو چاہے قتل کر دے، جس کو چاہے مار دے، جہاں چاہے بینک لوٹ لے، جہاں چاہے ملکی اداروں کے خلاف کارروائی کرے، جب چاہے بگن پر چڑھ جائے، ڈاکٹر طلعت محمد کا سر کاٹ دے، فیملیاں اغوا کر لے، جانور ہنکا کے لے جائے، پورے بازاروں کو جلا کر راکھ کر دے، مردہ ہے، کاغذوں میں ہے ہی۔ بگن پر کارروائی کرنے والا لشکر 8 سے 12,000 کے درمیان تعداد تھی ان کی۔ پٹھانوں اور پھر پاڑا چنار کے ایک گاؤں پر حملہ کرنا اور پورے گاؤں کو جلا کر راکھ کر دینا، منہدم کر دینا، جانور ہنکا کر لے جانا، پورا بازار لوٹ لینا۔ آپ کو کیا لگتا ہے پورے گاؤں کو، اور وہ بھی پٹھانوں کے گاؤں کو، اور وہ بھی پاڑا چنار میں، جہاں یہ کلیش بہت عام ہے، پرانے ہیں، کو 200، 400، 500، 1000، 1500 آدمی کا کام تھا۔ ان حالات میں حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مشی کے جلوسوں پر پابندی لگائی کہ ایک تو محرم کے 2 دن تو ویسے ہی الفیاں ڈالو، بلاک کرو، راستے بند کرو اور رونے پیٹنے گانے بجانے کے لیے چھوڑ دو، وہ جو بج رہے ہوتے ہیں ڈیک پہ میوزک کے ساتھ، اور اللہ بھلا کرے اب مزید یہ مشی کے نام پہ اور کئی دن یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے وہاں جا رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ایک مسلمان ملک میں مسلسل فرقہ واریت رہے، اس کے حالات خراب ہوں، اس میں ترقی نہ ہو، کاروبار نہ ہو، دکانیں نہ کھلے، بازار نہ کھلے، کالج، یونیورسٹی، ادارے، مدارس نہ کھلے، لوگ پریشان رہیں، بس پورا سال یہی ہوتا رہے، اس نے اس کو مار دیا، اس نے اس کو مار دیا، اس نے گستاخی کر دی، اس نے گالی کر دی، یہاں جلوس کر دو، وہاں جلسہ کر دو، پورے ملک کی ایجنسیاں اور ہمارے سیکیورٹی ادارے، بس یہی کام رہ گیا۔ FIR درج کرو، اس کا پیچھا کرو، اس کا پیچھا کرو، اس والی ویڈیو کو دیکھو، اس والی ویڈیو کو دیکھو۔ یہ ہے وہ ملک، یہ ہے وہ لوگ، وہ مجوسی ایرانی افکار کے ایجنٹ اور نمائندے جنہوں نے تمام مسلمان ملکوں کو، صرف ہمارے نہیں، یہ جہاں جہاں ہیں آپ دیکھیں، ان کی وجہ سے قتل و غارت ہے، ان کی وجہ سے فساد ہے، ان کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہیں، فرقہ واریت ہے، مذہبی اختلاف ہے، انتشار ہے، اور جہاں آپس میں اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، مذہبی فرقہ واریت ہوگی، وہاں ترقی کیا خاک ہوگی، آگے کیا خاک بڑھیں گے آپ۔ بہت زبردست فیصلہ کیا حکومت پاکستان نے، پابندی لگائی، اور اب یہ جو ہوائی جہازوں کے ذریعے جا رہے ہیں تو آپ کا پیسہ زیادہ لگے گا، آپ کو زیادہ، آپ تو اس کو مقدس راہ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ اگر آپ ثواب اور عقاب کے قائل ہیں تو، اور اگر آپ اس کے قائل ہیں، علماء کو قتل نہیں کرنا چاہیے، مدرسوں پہ حملے نہیں کرنے چاہیے، علماء کے خلاف نہیں بولنا چاہیے،
قرآن اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے، اس کے بارے میں تحریف قرآن کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، ملک کو پیچھے نہیں دھکیلنا چاہیے، فرقہ واریت کی آگ میں نہیں جلانا چاہیے، صحابہ پر طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت معاویہ اور ان کے والد دونوں صحابی ہیں، اور قرآن نے صحابہ کی گواہیاں دی ہیں، ان پر طعن و تشنیع اور ان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ ان حالات میں ہم حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو سراہتے ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ ذرا کڑوے صحیح اس طرح کے کچھ فیصلے اور کیجئے، ڈھونڈیے ان سب کو، اور اگر نہیں ملتے شناختی کارڈ کینسل کیجئے، پاسپورٹ کینسل کیجئے، سمیں بند کیجئے، اکاؤنٹ سیز کیجئے۔ اتنی جلدی تو بانس نہیں اگتا ہوگا جتنی جلدی یہ مردے آپ کو زندہ ہوتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ نادرہ کے آفس کے باہر ایک ٹولی لگا دیجیے گا پولیس کی، یوں ملیں گا آپ کو سارے کے سارے، یہ زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ملک کی مفاد میں فیصلے کیجئے، طاقت اور قوت سے کیجئے۔ وہ فیصلے مزیدار نہیں ہوتے کہ امریکی صدر ہمیں بتا رہا ہو کہ تیل کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ وہ فیصلے اچھے نہیں ہوتے کہ ہمیں کسی اور ملک کا صدر بتا رہا ہو کہ تمہارے یہاں اتنا تیل نکلا ہے۔ کلمے کے نام پر بنا ہے، ہم اس کی ترقی چاہتے ہیں، ہم یہاں امن چاہتے ہیں، ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ یہیں رہیں گے، اور ہمیں معلوم ہے ایک دن ہمارے خون سے یہ دھرتی سیراب ہوگی، اور اللہ کی قسم ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہم انا نسألک شہادۃ فی سبیلک۔ ہمارے بعد آئے گی چمن میں بہار، ہم نہیں ہوں گے، لیکن وہ بہار آ جائے، ہم رہیں نہ رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔